تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم اپنی مجلس کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آراستہ کرو کہ معنی کون بتائے گا؟ تھوڑوں کو معلوم ہے۔ آراستہ کرو کہ معنی جس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھائے۔ آراستہ کرو کہ معنی غالب اکثریت کو معلوم نہیں ہے۔ آراستہ کرو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اب جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں آراستہ کرو کہ معنی جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں وہ بھی درست بتائیں گے یا کیا؟ یہ بھی آپ بتائیے۔ ابتدا، آراستہ کرو مانے ابتدا۔ ابتدا۔ کیا شان ہے آپ کی۔ اب جو دعوے کرتے ہیں ان کا بھی تو مسئلہ ہے نا کہ درست بتائیں گے یا نہیں۔ تم اپنی مجالس کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ آراستہ کرو کہ معنی بتائیے، جواب دیجئے۔ جو نہ بتا سکے اس کو نہیں 12 ماہ کا مدنی تحفہ ملے۔ آپ بتائیں گے؟ بتا دیجئے۔ سجانا۔ جی ہاں۔ آراستہ کرو مانے سجاؤ۔ جب سجاؤ کے معنی کیا؟ پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا نا۔ خوبصورت انداز میں سجانا۔ سجاؤ مانے خوبصورت انداز میں سجاؤ۔ خوبصورت لگنا۔ خوبصورت انداز نہ ہو تو آپ ارشاد فرمائیے۔ سفید امامے والے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکھارنا، نکھارنا۔ نکھارنا۔ کیا شان ہے آپ کی۔ چلو جو سمجھ میں آئے بولتے چلے جاؤ۔ میری اردو بڑی مظلوم ہو گئی ہے اب۔ خیر نکھارنا بھی چل جائے گا، چل جائے گا، نکھارو۔ اب میں ہی بتا دوں، میرا خیال ہے آراستہ کرو مانے زینت دو، اس کو سجاؤ، ہے نا؟ تو اور مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ نکھارو عام طور پہ یہاں بولا نہیں جاتا لیکن چل جائے گا، نکھارو، نکھارنا، ڈیکوریٹ کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، مدنی قافلے میں گئے تھے تو وہاں چوک درس دیا گیا تھا۔ اب چوک درس کے اوپر غیر مسلم بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہاں غیر مسلم بھی ہے اور مسلمان بھی ہیں، تو وہاں پہ ہم نے دعائیں مغفرت بھی کروائی تھی، جو دعا آپ نے لکھی ہوئی ہے فدان سنت میں، یا اللہ سے ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ نہیں تو یہ نیت تو نہیں ہوگی نا کہ میں غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں،
اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر معاذ اللہ غیر مسلم کی نیت سے کرے کہ ان مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کی مغفرت فرما, تب تو خطرناک ہے. نہیں بعد میں سائیں چوک در دینے کے بعد دعا کے بعد سائیں بھائی نام پوچھا تو انہوں نے پھر نام عجیب اچھا سا بتایا. پتہ ہی بعد میں چلا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کے بعد 12 ماہ کرنے کا ذہن ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ ایک سوال آپ سے ہے کہ بعض اسلامی بھائی جو 12 ماہ کر چکے ہیں تو ان میں سے ایک دو سے جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکلیں آئیں, فلاں ہوا, تو وہ اپنے یعنی جو مشکل وقت ہوتے ہیں وہی بیان کرتے رہتے ہیں, تو گزرا ہوتا ہے. تو اس طرح اگر کسی سے پوچھا جائے جنہوں نے 12 ماہ کر لیا ہو تو ان کو آگے اسلامی بھائی کو کیسا جواب دینا چاہیے کہ وہ ایسا جواب دیں کہ جس سے اس کا حوصلہ بنو وہ بھی ٹوٹ جائے, یا ان کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ حوصلہ مزید مضبوط ہو؟ تو انشاءاللہ میری نیت ہے رمضان مبارک کے بعد انشاءاللہ 12 ماہ. یہ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. میں سن 80 میں مدینہ شریف میں ایک آدمی ملا مجھے, اور اس نے مہمان تھا ہمارا, اس کو کوئی آزمائش آئی ہوں گی, بولا بس 40 نمازیں پوری ہو جائیں نا پھر مکے چلے جائیں. مدینہ میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا, تو مدینہ شریف میں ان دنوں گرمیوں کی حاضری تھی. اس کو کیا مسائل پیش آئے مجھے مزہ نہیں آیا اس کی بات سے, سمجھے. تو میرا حوصلہ پست نہیں ہوا اس کی باتیں سن کر. اس کو مدینہ مزہ نہیں آیا, اس کو مشکلات پیش آئیں, لیکن مجھے تو مزہ آیا. اور اس کے بعد تو میں کتنی بار مدینہ کا سفر کیا مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں رہی, گنتی یاد نہیں ہے. تو اب کوئی بولے کہ مجھے حج میں مزہ نہیں آیا, مجھے مکہ شریف میں یہ مشکلات پیش آئیں, میری جیب کٹ گئی, میں بیمار ہو گیا, مجھے وہاں کی آب و ہوا یوں, تو یہ اپنے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. ادھر تو مزہ ہی مزہ ہے, مزہ بھی مزے سے جھوم رہا ہوتا ہے اور مسرت خوشی سے گھوم رہی ہوتی ہے. مدنی قافلہ 12 ماہ کا ہو 25 ماہ کا ہو, وقف مدینہ کا ہو. دیکھو اب وہ اپنے حدیث تو سنی ہوگی کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے, یہ جہاد کی ترغیب پر ہے. تو جنت میں جانا بھی ہے اور آپ بولو کہ مطلب مجھے کوئی بھی تکلیف بھی نہیں اٹھاؤں, بس نہ نماز پڑھوں نہ روزہ رکھوں نہ کچھ کروں. تو نماز میں بھی محنت تو پڑتی ہے, وضو میں محنت پڑتی ہے, سردیوں میں وضو میں زیادہ محنت پڑتی ہے, یہ تو سب کرنا تو ہے نا. تو اس طرح مدنی قافلہ یہ بھی سب آپ کا کام ہے. گھر چھوٹتا ہے, بار چھوٹتا ہے, آزمائش ہوتی ہے, مرضی کا کھانا نہیں ملتا, مرضی کا سونا نہیں ملتا. تو افضل الاعمال احمزها, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت تکلیف زیادہ ہو. تو آپ کو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں اگر تکلیف زیادہ ہوگی, صبر کریں گے, ثواب بھی تو اتنا زیادہ ہوگا نا. تو جو اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں یہ نادان ہے, بتانا نہیں چاہیے. خوبی بیان نہیں کریں گے, میں نے خوبی نہیں ہے ایک بھی بیان کی, تکلیفوں پہ تکلیفیں. اب اس سے جو حوصلہ بنا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یہ ہاں ڈراتے ہیں, مجھے پتا ہے اس طرح بعض لوگ ڈراتے ہیں. یہ بیچاروں کی نادانی ہے کہ یار تم کو موافق نہیں آئے تو اب جیسے کہ آپ نے مطلب کوئی غذا کھائی ہے نا, اب آپ کو موافق نہیں آئی اور وہی غذا دوسرے کھائے رہے. حکیم صاحب منع کرتے ہیں کہ چاول مت کھانا, اب وہ چاول آپ نہیں کھا رہے, کھائے تو پریشانی آ گئی. تو آپ اب سب کو بولنا شروع ہے چاول نہیں کھانا, چاول سے بیمار ہو گیا تھا. ارے بھائی تیرا پیٹ ہی خراب ہے, چاول تھوڑی خراب ہے, چاول تو اچھی چیز ہے. تو اب کسی کو تکلیف ہوئی تو وہ اپنے کو روئے نہ کہ سب کے لیے یہی تکلیف ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. 12 مہینے کا سفر اچھا ہے, تو آخر 12 ماہ والے بھی تو 25 ماہ کے سفر کرتے ہیں, 12 ماہ دیتے ہیں, پھر وقف مدینہ ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں بھی ہیں ماشاءاللہ. تو ان کو کیوں تکلیف نہیں ہوئی؟ تکلیفیں ان کو بھی ہوئی ہوں گی, ان کا ظرف ہے, انہوں نے صبر کیا, اجر کے حقدار ہوئے. آپ سے برداشت نہیں ہوا تو آپ پیچھے ہٹ گئے.
تو اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. مضبوط نوکری میں مزہ کس کو آتا ہے؟ پھر بھی ڈبل نوکریاں کرتے ہیں, اوور ٹائم کرتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کرتے ہیں. پیسہ تو ان کو پیسہ چاہیے, اپنے ثواب چاہیے, یوں سمجھ لو. تو اس لیے پیچھے ہٹنا نہیں ہے. 12 ماہ کا سفر مرنے سے پہلے کم از کم ایک بار ہر ایک نے کرنا ہے. ویسے بالکل ڈھیلے شاہ ہو جاؤ گے تو یہ دنیا میں سنتیں عام کیسے ہوں گی؟ سنتیں عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. 12 ماہ کے سفر میں الحمدللہ ہوں اس وقت. انشاءاللہ. ایک تو سوال تھا آپ سے اور ایک ان کا ہی جواب دینا ہے کہ الحمدللہ 1.25 ماہ ہو چکا ہے مجھے, اور جہاں ہم تھے وہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی. کلات میں بہت زیادہ ضرورت ہے مدنی قافلوں کی. آپ کہاں کے ہیں؟ باب المدینہ کراچی. باب المدینہ والا سردیوں میں قلات میں سامنے ہی ہے نا, تکلیف ہی تکلیف ہے. یہ آپ کا کرم ہے. ہم جہاں پر گئے تھے الحمدللہ وہاں پر ایک تو ہماری خدمت بہت کرتے ہیں, دوسرا یہ کہ ایک مسجد کافی وقت سے بند تھی, کافی سالوں سے بند تھی. اسے الحمدللہ ہم نے کھولا, اسے نیکی کی دعوت سے لوگوں کو وہاں پہ 5 وقت پھر نماز بھی ہوئی. اور اس کے علاوہ الحمدللہ جو ہمارے ساتھ شرکا تھے وہ مختلف مسجدوں میں جاتے تھے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ مدنی قافلوں کی بہت سخت بہت زیادہ ضرورت ہے. سب مل کے انشاءاللہ 12 ماہ کا سفر کریں گے نا, سب طے کر لیں کہ زندگی میں ایک بار تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا پھر یہ کہ جلدی کرنا ہے, زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں نا کب پوری ہو جائے, تو جتنا جلدی ہو سکے 12 ماہ سفر کر لیں انشاءاللہ. تو اس طرح اوروں کو بھی تیار کریں تو کام مدنی کام بڑھے گا, لوگوں کی اصلاح ہوگی, اپنی نمازیں درست ہوں گی, دوسروں کی نمازیں درست کرنے کا بھی انشاءاللہ سامان ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی زندگی میں یقیناً کبھی ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہوں گے کہ آپ کا کبھی ایسا دل بنا ہو کہ بس اب نہیں کرنا, لیکن پھر آپ نے کبھی ہمت بندی ہوگی کہ نہیں کام کرنا ہے. تو کیا کبھی آپ کی زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوئے, اور اگر ہوئے تو آپ نے اپنی ہمت کیسے بڑھائی کہ مجھے پھر سے کام کرنا ہے؟ اور کیونکہ کبھی کبھار ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کام کرتے ہیں لیکن پھر کبھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے, اور تو ہم اپنی ہمتوں کو کیسے سنبھال سکیں اور پھر سے ہم مدنی کاموں کی طرف گامزن رہیں. اور آپ اپنی زندگی کے واقعات بیان کیجئے تاکہ ہم لوگ آپ کے واقعات سن کر اس سے جو ہے برکت حاصل کر سکیں. اپنی ڈکشنری میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے, یہ لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ دیوار ہٹانی ہے, ہتھیار نہیں ہے اپنے پاس تو 2-4 دھکے لگا کے ٹرائی کر لینا چاہیے. پتہ کہ نہیں ہٹے گی لیکن ٹرائی کر لینا چاہیے. تو اتنی بڑی کفر کی دیواریں چاروں طرف بنی ہوئی ہیں, ہم کو پتہ ہے کہ ہم نہیں ہٹا سکیں گے, ان کا مقابلہ اپنے بس کا روگ نہیں ہے, لیکن ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنا, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنا, کار ثواب تو ہے نا. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے نا. تو یوں مجھے کوئی سا یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میرا ذہن یہ بناؤ کہ چھوڑو اب دین کا کام نہیں کرنا ہے. اگرچہ واقعات تو میری زندگی کے ہزاروں ہوں گے, ایک مبالغہ کروں تو یعنی میری تو جس سطح پر مخالفتیں ہوئی ہیں, آپ کو تو آپ کی کون مخالفت کرے گا؟ یعنی یوں کہو کہ آپ کو جاننے والے کتنے, میرے جاننے والے دنیا میں پھیلے ہوئے. تو اچھے یعنی کہ پہاڑ قسم کے افراد نے بھی مخالفت کر دیکھی ہے, لیکن اللہ کی رحمت ہے, اتار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے. اور اب بھی جو ہے نا دنیا سے ہی ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. ورنہ یہ اتنا حفاظتی امور کا جو نظام ہے یہ کیوں ہے؟
تو لیکن اللہ کا کرم ہے، جب تک سانس ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب سانس تار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، تار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، ہاں تار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے، ہاں کس کی مجال ہے کہ جو تجھ میرا ایک مطلب اسلوب یہ رہا کام کا کہ حتی الامکان میں مخالفت کا جواب دینے سے بچتا رہا. میرے خلاف پمفلیٹ، اشتہار، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، آپ کو تو کیا پتا ہوگا، کتابیں باقاعدہ میرے خلاف لکھی گئی ہیں، اب بھی ہیں مطلب، اور کر رہے ہیں لوگ، کرنے والے. سوشل میڈیا پر بھی تو مخالفت ہے، میرے خلاف تو ویب سائٹس کھلی ہوئی ہیں میرے نام کی، مخالفین کی. تو اگر اپنے جواب دیتے ہیں نا تو اگلا جواب الجواب دے گا. تو یہ دھندے کون کرتا ہے جن کا اور کوئی کام نہیں ہے؟ ہمارے کام بہت ہیں الحمدللہ. تو کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو میرے جواب نہ دینے کی وجہ سے مجھے کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے. ہاں اگر میں جوابات دینے کے لیے اس میں مصروف ہوتا نا تو یہ کام شاید کوئی اور کرتا، میں بس وہ جوابات دیتا رہتا ان کو. بعض اوقات تو ایسے سے اوٹ پٹانگ اعتراضات ہوئے میرے اوپر، اس کا آدمی جواب دے گیا. بارہا بلکہ ایسا ہوا ہے اوٹ پٹانگ اعتراضات جس کا نہ سر نہ پیر. ہم بھی سنو جواب نہیں دیتے تھے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا پیر جو ہے نا لاجواب ہے. اتار ایسے لاجواب تھے کہ سامنے والے کے بعد بھی جواب نہیں ہوتا تھا. جو بھی کام کرتا نا اس پر تو کام یہ نا کہ جب آپ کی مخالفت ہو نا تو آپ یوں سمجھ جاؤ کہ یار اپنی کچھ اہمیت ہے نا. یعنی کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ میں آپ نے کام کیا ہے تو دیکھو مخالفت کتنی ہے، جتنی مخالفت زیادہ ہوگی نا سمجھو اتنا کام آپ زیادہ کر رہے ہیں. تو آپ بھی یہ یاد رکھنا کہ آپ کے خلاف کوئی آستینیں چڑھائے نا تو آپ مکہ مت دکھانا، بلکہ آپ مدنی کام بڑھا دینا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک طرف اعدائے دین ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود. اہل ولا میننگ اہل محبت. اور کوئی اہل محبت، یہ بولتے ہیں اہل محبت، آپ اہل محبت. اردو میں تو یہ اہل ہی ادائیگی ہوگی، ورنہ وہ عربی والے الفاظ کریں تو لوگ ہنسیں گے. اہل محبت، اہل محبت، اہل سنت، ہر جنس میں اردو تو صوتی تو یہی ہوگا اس کا انداز. اہل علم، اہل ولا کا بھلا نے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کا یا اللہ تو بھلا کر، عدو کو ہے نا جو دشمنان دین ہیں ان کو تباہ کر، جو مسلمان ہیں مگر مجھ سے حسد کرتے ہیں، اپنے ہیں جو حسد کرتے ہیں ان کو تو ہدایت دے. اہل ولا کا بھلا کر، اہل محبت کا تو بھلا کر. اعلیٰ حضرت نے کام کیا اور ایسا کام کیا کہ ان کا کام بول رہا ہے نا، ورنہ علماء تو بہت سارے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کیوں ڈنکے بجا رہے ہیں. انہوں نے کام کیا تو مخالفت بھی ہوئی. تو جس کو کوئی یعنی مخالفت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ کام نہیں کرتا ہوگا، تبھی تو کوئی بولتا نہیں.
تو اس لیے مخالفت سے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جب ہوا تیز چلتی ہے نا تو عقاب کی پرواز بڑھ جاتی ہے اور اونچی پرواز ہو جاتی ہے. عقاب پرندے کا نام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے دنوں شام سے ایک ہمارے بزرگ آئے تھے، انہوں نے امیر سنت سے ملاقات وغیرہ بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کچھ امیر سنت کو اسانید اور اجازات وغیرہ بھی دی تھی. تو آج انہوں نے تحریری طور پر وہ اجازتیں آپ کی طرف بھیجی ہیں. یہ تحریری طور پر اجازت آپ تک پہنچانے کے لیے ہم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ گزشتہ تقریباً 10 دنوں پہلے شہزادہ غوث پاک حضور فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ وہ تشریف لائے تھے، اور ایک مرتبہ نہیں، جتنی مرتبہ بھی وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں تو لازمی ایک درس حدیث دارالحدیث فیضان مدینہ میں ان کا ہوتا ہے، اور امیر اہل سنت سے ملاقات بھی وہ لازمی کرتے ہیں. تو اس دفعہ وہ تشریف لائے اور ملاقات کی تو قبلہ شہزادہ غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کی سب سے بڑی اجازت حدیث وہ میں آپ کو پیش کروں. تو وہ اجازت حدیث چونکہ اس وقت ان کے پاس تحریر نہیں تھی تو انہوں نے اجازت حدیث کو آپ کے نام اور آپ کے والد گرامی کے نام سے تحریر کیا اور اجازت حدیث کو تیار کیا. اس اجازت حدیث میں اب امیر اہل سنت سے اوپر جو مشائخ ہیں تو صرف 16 واسطوں سے امام بخاری سے آپ کا تعلق ہو جاتا، اور 17واں جو نام ہے وہ آپ کا نام ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اٹھ کر لینا چاہیے لیکن میں یار معذور ٹائپ کا ہوں، اٹھ نہیں پاؤں گا جلدی. سبحان اللہ. اپنے پاس ہے نا فارم ہے نا اس کا، وہ مکتبۃ المدینہ سے 2 روپیہ دیے پر لے کر اس کو بھر کر عنایت فرما دیں تو اجازت کی صورت بن سکتی ہے. امیر سنت کو آپ کو مل چکی ہے ویسے جی یہ اجازت نہیں ملی نا. چلو یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ. یہ تو لے چکے پہلے بھی. امیر اہل سنت کو چلو جنید بھائی کو بھی سبحان پیش کرتا ہوں، اللہ، آپ کو بھی، حاجی عمران کو بھی، اللہ اللہ اللہ، تمام اراکین شورا کو. سبحان اللہ. میری جو بھی اجازتیں ہیں یہ اس طرح کی، وہ قرآن کریم کی اجازت بھی ہے میرے پاس اور وہ اپنے تصوف کی کتب کی بھی ہے. میں ساری اجازتیں اراکین شورا کو بشمول نگران شورا. سبحان اللہ. وہ خلافت طریقت والی مراد نہیں ہے یہاں، یہ اسانید جو ہیں اس کی. جزاک اللہ خیرہ. امیر اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کے واسطوں سے کتابوں کی بھی اجازت ہے. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کو بھی اجازت مل جائے؟ اس کا طریقہ ابھی امیر اہل سنت نے مدنی پھول میں عنایت فرمایا کہ ایک فارم مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کیجئے اور اس کو پر کریں. یہ جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوگا. پھر اجازت مانگنے والے آپ ہیں، اجازت دینے والے نے اس میں مدنی پھول دیے ہوئے ہیں، تو وہ مدنی پھولوں کے مطابق اگر آپ ہوں گے تو آپ کو اجازت ملے گی، اور اجازت کی برکت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے، احادیث پڑھنے، اور اس میں احیاء العلوم کی اجازت بھی ہے، تو آپ کو یہ کتابیں پڑھنے کی اجازت ملے گی اور تحریری سند آپ کو دی جائے گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیق عطاری اور محمد سلیمان عطاری، درجہ خامسہ، مرکزی جامعۃ المدینہ آفندی ٹاؤن. میری عرض یہ ہے کہ مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا سرورت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کوئی سرورت نہیں، کہ جس کا معنی بنتا ہے کہ اپنے آپ کو روکنا، پھر نکاح سے روکنا، حج سے روکنا، اسی طرح کئی اس کے معنی، اور ایک معنی بنتا ہے گوشہ نشینی. تو وہ صوفیاء کرام اور وہ بزرگان دین کے جنہوں نے گوشہ نشینی کو اختیار کیا، تو اب اس کی کیا تعویل بنے گی؟ آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. خلوت کے اپنے شرائط ہیں. یہ احیاء العلوم میں خلوت کے شرائط، فوائد، پھر اس کی آفات وغیرہ کا تفصیلی بیان ہے، اسی میں آپ پڑھ لیں. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ اگر امامہ شریف صحیح طرح خوبصورت کر کے باندھا جائے تو پھر بھی طلبہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا پیارا کر کے باندھا ہے، نہ ایسا نہ باندھا کرو. اگر سادہ سا باندھے تو پھر بھی باتیں کرتے ہیں کہ اتنی عاجزی کر رہے ہو، ایسا کرتے ہو. اور نہ باندھے تب بھی تو کچھ بولتے ہوں گے. چلو میں بول دیتا ہوں، امامہ نہیں باندھا آپ نے، اب وہ تینوں میں سے فیصلہ کر لو کیا آخرت میں کیا بہتر ہے. وہ تو ہے نا، وہ باپ بیٹے گدھا لے کر جا رہے تھے، واقعہ ہے نا. تو بیٹا گدھے پر بیٹھا تھا، باپ اس کو چلا رہا تھا. تو وہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو یہ بیٹا کیسا نافرمان ہے کہ باپ پیدل چل رہا ہے اور خود گدھے پر سوار ہو کے بیٹھ گیا. تو ترکیب یہ بنی کہ باپ گدھے پر آ گیا اور بیٹا لے کے چلا تو آگے بڑھا. لوگوں نے بولا کہ دیکھو یہ باپ بھی کیسا ہے، اپنے بچے کو چلا رہا ہے، خود چڑھ کے بیٹھ گیا ہے گدھے پہ. اب کیا کریں؟ اب دونوں اتر کے پیدل چلنے لگے گدھے کو لے کر. تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، ان کے پاس سواری کے لیے گدھا ہے لیکن یہ پیدل آ رہے ہیں، اس کو پکڑ کے خالی چلا رہے. تو اس طرح پھر یہ کہ انہوں نے گدھے کو اٹھا لیا کہ چلو اب یہ گدھے کو تکلیف نہ دی جائے، اٹھا کر. تو یہ مثال دی ہے. تو یہ دنیا تو باتیں کرے گی. آپ شادی میں بہترین کھانا پکاؤ گے تو کھا کر پیٹ پہ ہاتھ پھرا کے بولیں گے کہ یار قرضہ لے کر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ کھانے سے پہلے بولتے نا. اور اگر کم کیا تھوڑا نارمل، بولا اللہ نے اتنا پیسہ دیا، پہلے بیٹے کی شادی تھی، وہ ایسا کنجوس مکھی چوز ہے، کوئی زیادہ ڈشیں نہیں بنائی، ایسا ہی سادہ سا کھانا کھلا دیا. تو یہ دنیا ہے. تو اس لیے وہ آپ امامہ باندھ لیں، جھگڑا ہی خلاص. میں جیت جاؤں گا نا اس میں انشاءاللہ، وہ اور آپ بھی فائدہ ہی ہوگا نا. یہ آقا کی سنت ہے. جنہوں نے رسالے پڑھے تھے آپ ان کو کلمہ عطا فرمائی تھی پین، تو میں بھی کھڑا تھا تو حاجی امین صاحب نے میری طرف دیکھا نہیں تھا. دیکھا ہی نہیں. اللہ، یہ بھی شکایت ہے آپ کو. کہاں گئے حاجی امین؟ 34 رسال پڑھ لیے میں نے. اللہ اللہ. اور قلم بھی ختم ہوگا شاید. حاجی امین صاحب نے دیکھا نہیں. اب تو قلم بھی چلو ہے، وہی قلم ہے. اچھا اگر میں اور قلم دے دوں جس میں اللہ اللہ لکھنے کا قلم نہیں، تو اس کا تو نہیں، مدنی فیس ہونی چاہیے نا. 12 ماہ سفر کوئی بھی باتیں کرتا رہے گا پھر بھی امامہ شریف نہیں اتارے. امام آپ نہیں اترے گا. نہیں اترے تو باتوں کا جواب بھی نہیں دینا ہے. نہیں لا جواب. انشاءاللہ. مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سید عبدالرزاق عطاری، باب المدینہ کراچی شعبہ تعلیم مجلس سے. دیگر تعلیمی اداروں میں جا کر لیکچرز اور پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرما دے کہ حافظے کے لیے کہ اگر مطالعہ کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے. اپنا رسالہ جو ہے نا، ہر رسالے ہر کتاب کے شروع میں لکھی ہوتی ہے وہ دعا، اس کو کتاب پڑھنے سے پہلے پڑھ لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کچھ اچھی نیتیں کروا دیں اس سال کے حوالے سے کہ کیا کیا ہمیں نیتیں ہونی چاہیے تاکہ مزید ہم اس میں نیکیوں میں بھی اضافہ ہو سکے. علم دین حاصل کرنے کے لیے اول تو اللہ کی رضا پیش نظر ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں گا
خود سے جہالت دور کروں گا، اس سے جہالت دور کروں گا، احادیث مبارکہ کی برکتیں حاصل کروں گا. اب اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جو محدثین کرام نے انداز اختیار کیا وہ تو اللہ نصیب کرے. اب امام بخاری غسل کرتے تھے، خوشبو، نئے کپڑے، عمدہ لباس وغیرہ، جس جس کو نصیب ہو صاف ستھرا لباس، غسل یا وضو باوضو ہو، خوشبو لگائے، اور ممکن ہو تو 2 زانو بیٹھے التحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں، اور جتنا ادب کریں گے سر جھکا کر پڑھیں گے، اس کے اندر کیفیات اپنے اندر محسوس کریں گے. جیسے کہ محدث اعظم پاکستان کے بارے میں نے مولانا قاری مصلح الدین صاحب کی زبانی سنا تھا کہ جب ان مصائب و علام کا ذکر آتا تھا، جب کفار ہنجار سرکار کو ایذا دیتے تھے، اس طرح کی احادیث مبارکہ تذکرہ جن میں ہوتا تو آپ روتے روتے پڑھاتے تھے. رونا عشق رسول میں روتے تھے، حب رسول میں. تو اس طرح کی کیفیات کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو جتنا ادب کریں گے، جتنا عشق میں ڈوب کر پڑھیں گے، ظاہر برکتیں بڑھیں گی. پھر یہ کہ دوسرے کو نیچا نہیں دکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا کہ مجھے یاد رہے، حافظہ کبھی ہو، اور اس کے ذریعے اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بناؤں گا، جنت میں داخلے کا سبب بنانے کے لیے عرض کروں گا کہ میری جنت میں جانے کا سبب بن جائے. احادیث مبارکہ کا تعلیم و تعلم ذہین ہے، یاد رہ جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا. بھول جاؤں گا، اپنی شامت اعمال کا نتیجہ اس کو سمجھوں گا. یہ نہیں کہ استاد نے غلط پڑھایا، استاد دھیان نہیں دیتا، اس طرح کے وسوسے نہیں پالوں گا. میرا سنت نے جو بڑی پیاری بات نیتیں جو کروائیں، اس میں جو ابتدا جو آپ نے کی نا کہ ایک وہ خوشبو اور یہ جو ایک تعظیم، تو مجھے اس پر ایک ہوا کہ جیسے روزانہ پڑھنے والا طالب علم ہے، اب آپ فجر پڑھتے ہیں، فجر پڑھ کے جاتے ہیں، ناشتہ واشتہ کرتے ہیں، فوراً کتابیں اٹھائیں گے اور سیدھا بھاگے درجے کے اندر. لیکن جب ہم آفیسز جانے والے کو دیکھتے ہیں نا، جو ایک دفتر میں جاتے ہیں، پروفیشنل آفیسز کے اندر جو جاتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جو کام کرتے ہیں، جو جاتے ہیں، یہ روزانہ کوئی تیار ہوتے ہیں نا، اپنے فوجی ہے وہ روزانہ اپنے جب ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو پورا تیار ہو کے جاتا ہے اپنے پورے. اور جو بیج والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اتنے سارے بیج لگا کے جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا اہتمام ہونا کہ میں دور حدیث شریف کے درجے میں جا رہا ہوں، میرے سامنے بخاری ہوگی، میرے سامنے مسلم ہوگی، میرے سامنے حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہوں گی، تو اگر آپ کا کوئی ایسا ذہن بن جائے نا کہ آپ نے درجے میں وقت پہ جانے سے پہلے اتنی منٹ پہلے میں مطلب صحیح طور پر امامہ شریف باندھنا، خوشبو لگانا، اور ایک اہتمام جس کو کہتے ہیں، اگر وہ اہتمام کی عادت پڑ جائے پھر روزانہ کی بنیاد پر پڑھے. جو دورۃ الحدیث شریف کا جو مکتب ہے جہاں پڑھیں گے یہ درجہ، اس میں ایسے ذہن میں آیا کہ اس میں اپنے عطیات سے تو یہ عرف نہیں ہے، مدنی عطیات سے، اس کا الگ سے کوئی ترکیب بن جائے نا، روزانہ خوشبو پڑھائی شروع ہونے سے پہلے. اچھا کیا ہے ترکیب؟ پہلے سے جاری ہے یہ. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی بارگاہ کا خصوصی فیض لینے کے لیے آئے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ مدنی انعامات پر کرنے میں استقامت نہیں ملتی. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. اور ہم دورۃ الحدیث شریف کے جتنے بھی ہمارے درجہ فیلو اسلامی بھائی ہیں، ان تمام کے لیے اگر کوئی خصوصی وقت عطا فرما دیا کریں ہمیں. مدنی انعامات پر عمل ہوگا تو پر کرنے کا جذبہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ، کہ استقامت کا ذریعہ ہے یہ پر کرنا. پھر جو ہماری مجلس ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، ان کو بھی اس بہانے کام ملے گا آپ دیں گے تو. اب کوئی کچھ نہیں کرے گا تو مدنی انعامات کا نام بھی لوگ بھول جائیں گے، جب نہ کوئی پر کرے گا، نہ کوئی جمع کرے گا، نہ جمع کروائے گا. یہ رسالے بھی نہیں چھپیں گے تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مدنی انعامات میں کیا کیا مدنی انعامات ہیں.
تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کو باقی رکھنا ضروری ہے. تو آپ کے تو 92 ہیں, ہے نا, طلبہ کرام کے 92, تو یہ بڑا مقدس عدد بھی ہے. تو سب طلبہ کرام اس پر عمل بھی کریں. اب بھی جو کرنا ہے نا کر لیں. آپ نے جہاں درس نظامی پورا کیا نا, پھر تو تلاش گمشدہ کا بورڈ سمجھو کہ لگا ہی لگا, پھر ہاتھ میں نہیں آتے. ابھی جو کرنا ہے کر لیں, سمجھے. اب فی الحال آپ یہاں ہیں, مطلب پھر ظاہر ہے کہ آپ کوئی اس شہر میں چلا جائے, کوئی اس شہر میں, کوئی اس ملک میں, پھر ماں باپ بولیں گے آپ کو کما کے لاؤ تو شادیاں کروائیں, پھر یہ مسائل بڑھ جائیں گے. ابھی جو کرنا ہے مدنی انعامات پر ابھی عمل کریں, اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور مدنی کام بھی کرتے رہیں. آپ کے لیے کوئی ایسی آزمائش درس نظامی کے بعد نہ آ جائے کہ مدنی کام آپ کے چھوٹ جائے. اور یہ نیت یہی رکھے نا کہ یہاں سے درس نظامی کیا, یہ میں نے تخصص فی الفقہ میں داخلہ لیا, لغتین میں داخلہ لیا, اس میں لیا, اس طرح اپنی کوئی یعنی پلاننگ کرتے رہے ہم کہ علم دین کا جو یہ جو محاذ ہے نا یہ نہیں چھوڑنا ہے. اور اس کی ظاہر کوئی منزل تو ہے نہیں, اس کی منزل جنت ہے. علم دین تو جتنا بھی حاصل کریں ہم کم ہی کم ہے, کما کو تو ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے نا. اتنا ڈیپتھ ہے, اتنی گہرائی ہے کہ اس کی گہرائی میں ہم کہاں کیسے پہنچیں گے, ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے, تو اس لیے وہ بہرحال علم حاصل کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں, بعد میں مختلف کورسز کرتے رہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ بیٹھے ہیں, اوپر میں اللہ بیٹھا ہوا. ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ نیچے باپا بیٹھے ہیں, اور آگے آپ نے ایک جملہ کہا اوپر اللہ ہے میرا, یہ کچھ نہیں ہوگا. یہ بولا انہوں نے, یہ بہار شریعت میں اس طرح کا جملہ لکھا ہوا ہے کہ اوپر خدا اور نیچے تم. یہ کلمہ کفر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکشن سے پاک ہے, سمت سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے. تو اس لیے اس سے آپ توبہ کر لیں. اللہ ہر جگہ موجود ہے, کیونکہ وہ جگہ سے پاک ہے. جگہ یہی مکان, یعنی کہیں ٹھہراؤ. تو وہ اللہ تعالیٰ خدا کیا ہے؟ خدا وہ ہے جس تک عقل رسا نہیں. جس تک عقل رسا ہو وہ خدا ہی نہیں, جس کو عقل سمجھ لے وہ خدا نہیں ہے. تو خدا ہماری عقل کی بلندیوں سے وراء الورا ہے, اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غور و فکر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ بندہ ٹھوکر کھا جائے گا, گمراہ ہو جائے گا, خطرہ اس کو. سوچے بھی نہیں, غور و فکر نہ کرے. اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے ممانعت ہے. ٹھیک ہے صاحب, آپ ہماری اصلاح فرمائیں, غلطی ہے, بڑی معذرت. لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ, یا اللہ, میں نے جو یہ کہہ دیا کہ اوپر اللہ ہے, اوپر اللہ ہے, اور نیچے اے میرے مرشد آپ ہیں. اس کفریہ کلمے سے اور یہ کہہ دیا اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس کفری بات سے بھی توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا, اب اس میں یہ کہ نکاح کرنا ہے نئے سرے سے, تو یہ لزوم کفر ہے جو آپ نے کہا دونوں باتیں. تو اس میں نکاح ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن ایسا کوئی کہہ دے تو علماء ایسے موقع پر نکاح دوبارہ کرنے کا حکم فرماتے کہ کرے, ضروری ہے کرے. نکاح ٹوٹتا نہیں ہے. اور لزوم کفر سے بندہ مرتد نہیں کہلاتا. فقہاء کرام تو اس کو کافر کہتے ہیں, لیکن علماء متکلمین ایسوں کو کافر نہیں کہتے. لیکن پھر بھی یہ کفر, اس لیے میں نے آپ کو توبہ کروائی ہے. تو اب یہ کہ تجدید نکاح اس میں جو ہوگا, تو اس نکاح میں مہر واجب نہیں ہوگا. اور اس نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھلے گھر کے ہی ہوں, بیٹیاں ہوں جوان بالغہ,
मसलन बेटियां हैं, बालिगा बेटियां हैं, या बेटे हैं, या अम्मी अब्बू हैं आपके, तो एक मुसलमान मर्द और 2 मुसलमान औरतें हो जाए, या 2 मर्द मुसलमान हो जाए, तो अब इनके सामने, इनसे ज्यादा हो तो कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी बीवी से कह दे, जो पहले से बीवी है आपकी, कि मैंने आपसे निकाह किया, आपने कबूल किया, तो वो कह दे कि मैंने कबूल किया, तो अब ये निकाह हो गया। बेहतर ये कि आप 3 बार यही बात दोहरा लें तो ये निकाह हो गया। अच्छा, इससे पहले खुतबा निकाह के लिए शर्त नहीं है, लेकिन खुतबा देना चाहिए, खुतबा सुन्नत है जी। तो इसमें खुतबा कोई सा भी, यानी कि किताबों में लिखा वो पढ़ना चाहे पढ़ लें। अगर खुतबे की नीयत से सूरतुल फातिहा, अल्हम्दु शरीफ भी किसी ने पढ़ ली, तब भी ये तो खुतबा, इसमें भी खुतबे का वो अदा हो जाएगा। अगर खुतबा नहीं भी की पढ़ा, तब भी निकाह हो गया। अब इसमें मेहर मुकर्रर किया, मेहर गालिबन इसका मुस्तहब है और उसमें वाजिब है। इल्तिजाम कुफ्र था तो मेहर वाजिब था, मगर इसमें मेहर वाजिब नहीं है। ज़बान की एहतियात तो अब ये ज़ाहिर है कि ज़बान की एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। क्या कहाँ बोलना है ये हमको आता नहीं है, और जब ज़बान खुलती है पता नहीं क्या क्या कर देती है। तो दीन, ईमान, इस्लाम, अल्लाह, रसूल के बारे में तो बोलते हुए 112 बार आदमी सोचे कि मेरे मुंह से निकल क्या रहा है। तो इसके लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है। बगैर इल्म के ऐसा ही होगा कि एक से बचने जाएगा 10 और बक देगा। कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, ये किताब मकतबतुल मदीना की बहुत प्यारी किताब है। अगर इसको मुताला कर लिया जाए ना, तो अल्लाह करेगा बहुत ज़हन बनेगा, एहतियात का बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि ये भी कुफ्र है, ये भी कुफ्र है, ये भी कुफ्र है। अल्लाह करे कि बस सबको तौफीक मिल जाए। हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी ये किताब पढ़ी जा सकती है डाउनलोड करके, और मकतबतुल मदीना से ख़रीदी भी जा सकती है हदीजतन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, जदवल के मुताबिक आज 3 जामिअतुल मदीना अमीर सुन्नत की बारगाह में हाजिर हैं। फैज़ान औलिया नेवल कॉलोनी, फैज़ान मोहम्मदी गुलशन मेमार और फैज़ान हुस्न जमाल मुस्तफ़ा लांडी। तो जो तलबाई किराम मौजूद हैं, हाथ उठाकर अपनी हाज़िरी का इज़हार फरमा दें। माशाअल्लाह, असातिज़ा किराम, तलबाए किराम, माशाअल्लाह। तकरीबन 388 तलबाई किराम, माशाअल्लाह जी। आया नू, माशाअल्लाह। ये 3, 4, 5 फरवरी के मदनी काफिले में सफर भी किया था जी बाबा। अच्छा, इतने सारों ने सफर किया था, माशाअल्लाह। तलाश इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजु